بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يفعلوا من خیر فلن يكفره واللہ علیم بالمتقین ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلمكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا إذا خلوا أدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين أن لن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه جواد كريم الملك البر الرؤوف الرحيم عزیزان محترم، ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کے 115 سے لے کے 125 تک آیات تک بفضل تعالیٰ تلاوت کیا گیا، اور ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جیسے کہ مسلسل سورہ آل عمران چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ، اور جو ایسا کریں گے کوئی نیکی، اور جو وہ کریں گے کوئی نیکی
فلن یغفروا، تو اس کی ناقدری نہ ہوگی۔ آدمی کوئی بھی چھوٹا سا کام ہے اور اپن بیٹھا ہوا ہے محفل میں اور اپن دیکھ رہے بوڑھا جا رہا ہے تو اپن اے بھائی ذرا راستہ پار کرا دے، ٹھیک ہے، مگر اس کو اپن چھوٹا سمجھ لے، وہی اپن خود لپک لے گے دوڑ کر پار کرا کے آ کے پھر تھک جائے۔ تو محفل میں جو بیٹھے ہوئے دیکھنے والوں کو اس کا اثر پڑے گا، کہہ رہے یار یہ آدمی نے خود جا کے وہ نیکی کما لیے، تو دوسرے پہ دھیان رکھیں گے اس بات کا۔ یہاں پر غور فرمانے کی یہ بات ہے کہ کسی بھی نیکی کو کمتر نہ آنکا جائے، اور وہ کسی کو ایک گھٹ پانی ہی پلا دے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی پڑوس میں ماچس مانگ لیا، اخبار مانگ لیا، اس کو آدمی بہت معمولی سمجھتا ہے، سورہ معمول میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو بڑی نیکیاں تو اپنے جگہ ہے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرہ، خیرات، یہ سب ہے۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی نیکی کو جو آدمی نظر انداز نہیں کرے گا تو وہ بولتے ہیں نا قطرہ قطرہ دریا بن جائے، سمندر بن جائے۔ تو اس لیے چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہو، پھر کیا پتہ زندگی میں کب موقع ملے نہیں ملے، تلوار تو موت کی سب پہ لٹک رہی، خواہ وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو۔ اب قرآن پاک تو ایسی اچھی اچھی بات سناتا ہے، یہ حضرت نے وہ فرمایا نہ وہ حضرت نے یہ فرمایا یا کچھ بھی نہیں، سب اللہ نے فرمایا ہے۔ اور کس کو فرمایا؟ رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلاء کلمۃ الحق تمام لوگوں کو بیان کیا جو ان کی امت میں۔ یہ چیز کو مد نظر رکھ کے ہم قرآن کو ذرا دیکھیں، بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ کہ ان کے گلیوں میں، ان کے سامنے، ان کے گھر کے بازو میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور ان کے کان پر جوں تک نہیں رہتی۔ سب لگے ہوئے دیکھو دھمال چوکڑی میں، سب کے سب پاس ٹائم ہے۔ اب پوچھو تو چل ابھی آ رہا، چل ابھی آ رہا ہوں، کہاں جا رہے وہی پتہ نہیں لگتا، سب یہی بول رہے ابھی آ رہا ہوں۔ ارے ذرا یہ سوچ لو کہ وہاں چلے گئے تو پھر ابھی آ رہا ہوں پا رہے، پھر کبھی نہیں آ رہا ہوں نیچے دنیا میں۔ بسم اللہ۔ تو بڑے بدنصیب وہ لوگ کہ جن کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، جن کے پڑوس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور وہ اس سے محروم ہے۔ تو غور کریں اپنی زندگی پر کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور یا نہیں غور کرتے ہیں تو پھر سوا بعد میں پچھتانے کے اور کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فیضان فرمایا کہ وہ جو کریں گے کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی تو اس کی ناقدری اللہ کے یہاں پر نہیں ہوگی، اس کی قدردانی کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، یہ آیت دیکھیے گا بڑے با کمال ہے۔ واللہ، اور اللہ علیم جاننے والا ہے، بالمتقین، آج ذرا اس پر میں زور دے رہا ہوں۔ تو اللہ کس کو جاننے والا ہے؟ باقی یعنی جو کر رہے ہیں یہ کام تو ان کو ایسا ہے کہ اللہ نظر انداز نہیں کرتا، اللہ ان کو جاننے والا ہے۔ اور اب ذرا غور فرمائیں متقین کو، ان اینڈ آؤٹ، ٹاپ ٹو باٹم، یہ ہے اس کی تشریح۔ اوپر سے نیچے تک، سر سجدے میں اور وہ دغل بازی میں نہیں چاہیے، اوپر سے نیچے تک آدمی کیا ہونا چاہیے؟ پرہیزگار ہونا چاہیے۔ اور پھر ان اینڈ آؤٹ، جو باہر سے دکھتا ہے اس کا گیٹ اپ وہی اندر ہونا چاہیے، نیتن، انما الاعمال بالنیات۔ عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ عمل تم بعد میں کرو گے، نیت پہلے کرتے ہو کہ میں جا رہا ہوں میں مسجد کی طرف، تمہاری نیت ہوگی کائے کے لیے فجر پڑھنی۔ اب وہاں جا کر اگر اللہ اکبر بول دیا تو وہ ضرورت نہیں، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف نہ اس امام کے پیچھے نہ یہ سب کی ضرورت
یا سیدھا کھڑے ہو جائے، نیت کر کے ہی نکلا یار تو گھر سے کائے کے لیے جا رہا ہے، گارڈن میں بچے لے کر تھوڑی جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نیت ہو گئی۔ تو یہ متقین کو غور کرے، تو میں اس بات پر پہنچا ہوں کہ متقین جو ہے تو ان اینڈ آؤٹ اور ٹاپ ٹو سراپا مومن ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے نہ مانا، جن لوگوں نے نہ مانا یعنی کفر کیا، یعنی نہ مانا، کیا بات کہ جو متقین بننا نہیں چاہتے ہیں انہوں نے نہیں مانا، تو وہی ہو گئے، کیا ہو گئے؟ ابھی کافر کوئی گالی تھوڑی ہے یار، ایک آدمی مان لیتا ہے، دو آدمی بیٹھے ہوئے، ایک نے کہا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ نماز پڑھو، دو آدمی ہیں، بات دونوں کو پہنچ گئی، ایک نے کہا یس اور یہ چلا مان لیا، یہ کیا ہو گیا؟ ایمان والا۔ ایک نے کیا کہا؟ سنا، گورنمنٹ کی لسٹ میں نام کیا ہے؟ مسلم ہے اس کا، مگر وہ بولتا نہیں ہے، مگر عملاً انکار کرتا ہے، وہ تو ان اینڈ آؤٹ، اندر سے کیا ہے اور باہر سے کیا ہے؟ باہر سے مسلم ہے، اندر سے تو کافر ہے تو۔ وہ جا رہا ہے نماز کو، اس نے مان لیا، ایمان وہی ماننے کا نام ہے، اور کفر کیا ہے؟ نہ ماننے کا نام ہے۔ اس میں جھگڑا کیا ہے؟ گالی کیا ہے؟ سیدھے سے ہندو بھائیوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں، بھائی وہ کافر بولتے تو بولے نہیں نا یار، آپ کو کیا لگتا ہے کافر بری چیز نہیں ہے؟ بولے ہاں تو پھر مومن بن جائے، تو اس کو سیدھا ہی جواب ہے نا، تیرا برا لگنا ہی ختم ہو جائے گا، اس میں جھگڑے کی کیا بات؟ تو انکار کرنے کے معنی جو ہے تو کفر ہے، تو نہیں مانے گا، تو وہ اندر سے کیا ہے؟ کافر ہے، وہ باہر سے اس کا گیٹ اپ خالی ہے، اور پھر اوپر سے نیچے تک یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ماننے والوں تم سارے کے سارے پورے کے پورے اسلام میں داخل۔ تو آدھے تم مان رہے آدھے نہیں مانیں گے، تو تمہارے لسٹ جو ہوگی نا وہ کمزور ترین ہوگی، اور اس میں تم فرنویس ہوں گے، نام جان بوجھ کے لیے تاکہ تم کو اس لفظ کے معنی بتا دو، بہت چل رہا ہے نا مکھیہ منتری مہاراشٹر کا، تو تم فرنویس ہوگے، یعنی خالی فرنویس کس کو بولتے ہیں؟ وہ فارسی لفظ ہے وہ، اور ان کے باپ دادا جو تھے نا مغل کے اور اس میں سے تھے، اور ان کو پدوی اور خطاب ملا ہوا تھا، یہ فرنویس ہے۔ فرنویس کے معنی کیا فارسی میں؟ لسٹ بنانے والا، سوچی بنانے والا، فہرست بنانے والا، تو یہ لوگ وہ کام کرتے تھے، تو وہ فرنویس ہو گئے۔ اب وہ نام تو فرنویس ہے، اس کو خود معلوم ہے کہ نہیں، پتا جائے کہ سن لیں گے وہ کیسٹ کے ذریعے سے، تو پھر وہ جو فرنویس ہو جائیں گے تو ہے نا وہ خالی سوچی بنانے والے، لسٹ میں ان کا نام ہے خالی، باقی اندر سے وہ آؤٹ ہے، کافر ہے۔ تو اس میں برا کیا ماننے کا ہے بھائی؟ اور برا اتنا ہی لگتا ہے تو آپ مسلم بن جائیے نا، مومن بن جائیے، ایمان لے آئیے۔ دیکھیے گا اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو یہاں انکار کرے گا اس بلبوتے پر کہ میرے پاس تو مال ہے، اور آج کل مال تو ہندوؤں کے پاس ہے، مسلمان تو بس وہ سب ریڈیو پٹری اور وہ لے کے گھوم رہے ہیں تیلی والے، کیا ہے مسلمان کے پاس؟ اور کچھ دو چار ہیں یہ بھی بڑے، تو انہوں نے کچھ بول دیا، دیکھو 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 اس نے یہ کر دیا، اب وہ بیچارہ بول کے پھنس گیا، نہ قوم ساتھ دے رہی، وہ تو سب ہمارے پیچھے لگے ہی، بیچارہ بات کو سمجھ۔ تو معاملہ ایسا چلا ہوا ہے، اور ہم کو سنی وادی سے فرصت ہے نہ، ہمارے بڑوں سامنے کے سامنے دیکھ رہے کہ ایک آدمی پر سراسر ظلم کیا جا رہا ہے،
کوئی مسلمان اٹھنے کو راضی نہیں. ارے کیا آخر بول دیا اس نے ایسا؟ اور تم سارے قصیدے پڑھے جا رہے ہو، وہ کرور ہے نا، وہ ظالم ہے. ارے بھائی وہ ہوگا تو اس وقت ہوگا نا جو بھی تھا. آج کیا ہے؟ آج کے مسلمان تو سب دیکھو تو وہ کوئی فروٹ بیچ رہا ہے، کوئی چنے بیچ رہا ہے، کوئی اس پر تم نے لا دیا قوم کو ہماری. اور ہماری قوم اس کے باوجود بھی میاں بھائی گر کے بھی ٹال اوپر ہی ہماری ٹانگ نہیں. ہم پجرنگو سلطان ہمارا باپ بادشاہ تھا، ہی چنا تم کیا ہو؟ تمہارا باپ تھا نا بادشاہ، وہ ٹھیک ہے، اکبر کا زمانہ گیا، اب زمانہ تمہارا ہے. تم تو چنے بیچ رہے ہو بیٹا، ٹائر پنچر بنا گئے. یہ مسلمان کا حال ہو گیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو تمہارے مال ہے نا، مال اور تمہاری اولاد جس کے بلبوتے پر تم دادا گیری کرتے ہو نا، ایک محلے میں کس کے 8-10 رشتے دار بھائی بہن ہو گئے، یہ خالہ کا لڑکا، یہ ماموں کا لڑکا، یہ میرے 6 بھائی مل کے 10-15 ہو گئے تو پورے محلے کو ٹساؤ اور پل کے نیچے اترو، کیا دادا کیسے ہیں؟ یہ حال چلا ہوا محلے کے یہ دادا. اب دیکھو سب کے سب یہاں پر شیر بنے ہوئے اور باہر جا کر جدھر ہو جائے. ہم اپنے حالات پر غور فرمائے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے انکار کر دیا، کفر کیا، نہ ان کے مال وہاں پر کام آئیں گے. کروڑوں اربوں یہ اڈانی لے کے کتنا کھائے گا یار یہ امبانی؟ کیا کھائے گا یہ سونے ہندو؟ کیا کھائے گا آگے؟ لاسٹ میں وہی 2 روٹی یا گھی لگی ہے سوکھی. اور پھر کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو پیسہ رکھ کے کھانا نہیں کھا سکتے. اللہ نے ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ بستر پر ہاسپٹل کے مٹے ہوئے. یہ سب عبرت لینے کی بات ہے. قرآن تو یہ سیدھی سیدھی بات بتاتا ہے کہ دیکھو یہاں پر جو تم کر رہے ہو نا دولت کے نشے میں، سب کو ہاں ہوں میری حکومت، میں راجا، میں بادشاہ، ایسا وہاں پر نہیں ہوگا. یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے آگے کچھ بھی ذرا سا بھی اللہ کے سامنے کام نہیں آئیں گے. پھر اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب النار. وہ اولئک یعنی بتایا اس کو کرو، بڑا مزہ آئے گا، پورے قرآن تک چلیں گے. اور وہی لوگ یا جو قرآن سامنے رکھ کے دیکھے گا تو یہی لوگ کیا ہو گئے؟ اصحاب یعنی والے، ساتھی، اور آگے آنے دوزخ جہنم. تو یہی لوگ کیا ہوں گے؟ جہنم والے ہوں گے. کون سے لوگ؟ میں نے سوال رکھا، ابھی تم نے سنا نا یار آیت، اس کو الٹا چلو. نہ تمہاری اولاد کام آئے گی اللہ کے سامنے، نہ تمہارے مال کام آئیں گے اللہ کے سامنے. کون؟ ان الذین کفروا. یہ ایک لفظ پر اتنی بڑی آیت ہے. تو آگ میں جانے والے لوگ کون ہے؟ اور نماز پڑھنے والا. نماز پڑھنے والا تو مومن ہے نا یار، وہ کائی کو جائے گا آگ میں؟ گھما کے بولتا ہوں بیٹا کہ تمہاری توجہ کدھر جا رہی؟ رو تو مت بھاگو. اگر سیکھنا ہے نا تو اس میں توجہ دو، ادھر بھی دیکھو، آیتوں کو بھی دیکھو. میں تو یہ بولنے والا ہوں کہ جتنے لوگ ہیں سب قرآن لاؤ اپنے اپنے گھر سے اور دیکھتے بیٹھو نا یار. تم لوگ کو تو آتا ہے تھوڑا بہت پڑھنا، تو اور سب فارورڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ قرآن دیکھ دیں. تو یہ جو کافر لوگ ہیں یہ کدھر جانے والے ہیں؟ آگ میں، دوزخ میں جانے والے. اب اس میں برا لگنا ہے تو بھائی تو مسلم بن جانا یار، ماننے والا بن جائے، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے. میں نے یہ بات رکھا کہ وہ جو ہمارا نرنکاری ایشور ہے، وحدہ لا شریک ہے، ایک اللہ جو ہے ایک ہے نا، وہ یہ اس کی وانی ہے، یہ وہ بولتا ہے، یہ اللہ فرماتا ہے.
اب بھائی تیری نہیں سمجھ میں آتا تو میں کیا کروں؟ کائے کو میرے کو مار رہا ہے؟ کیوں میرے پیچھے پولیس لگا رہا ہے؟ کیا میں نے آخر تیرا بگاڑا ہے؟ میں آپ کے بھلے کی یہ بات کر رہا ہوں کہ یدی تم نے ایک پرمیشور نرنکاری کی بات نہ مانی تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ کافر ہو جاؤ گے، یعنی نہ ماننے والے۔ اور یہ ایسا ہے قرآن کہ یہ بولتا ہے کہ تم نہیں مانو گے تو نرک میں جاؤ۔ اب تمہارا آدمی دارو پیتے پیتے مر گیا، تم نے فوٹو پر چندن کا ہار لگا دیا اور بول دیے وہ سورگی ہے۔ ابے تو سب کے لیے سورگی ہے، بیوڑا تھا، بلاತ್ಕಾری تھا، کیا تھا وہ تو دیکھو تو صحیح، نہیں وہ سورگی ہے، باقی سب نرگیے کوئی ہے کہ نہیں؟ وہ مسلمان جائیں گے ہے نا تمہارے حساب سے، اور تم جائیں گے سورگ میں۔ آدمی غور کرے آج یہ قرآن دراصل کیا ہونا، کجا یہ کہ ان تک پہنچے، ہمارے والوں تک ہی نہیں پہنچ رہا ہے۔ یہ حال 3 سال، یہ تیسرا سال ہے بیٹا، شروع ہے قرآن، ابھی تک تو اگر سب مل کے کام کرتے یا نہیں کرتے وہ بات ہے، تو مجمع کہاں تک ہونا چاہیے؟ اپنے کو اٹھا کے روڈ پہ لے جانا چاہیے۔ پبلک ارے کیا وہاں کوریا میں وہ چھوڑ رہے مدرسے میں بیٹھ کے، یار چلا باہر، ہم لوگ سب ہے، کیا تم بول رہے اللہ کی بات بتا رہے ہو؟ نہیں تو وہاں کھڑے رہ کے لوگوں کو منع کر رہے وہاں جانا نہیں، وہ سب بد عقیدہ ہے، قرآن پڑھ رہے، یعنی قرآن سننے نہیں جانا، قرآن سنتے سنتے تم جہنم میں چلے جاؤ۔ اس حد تک مسلمان گر چکا ہے، نرلج بے شرم ہو چکا ہے، تو شرم ہے ہی نہیں، کیا بول رہا ہے کیا کر رہا ہے؟ ہمارے مولویوں کو سننے والیوں سے فرصت ہے؟ یہ حال ہے جناب، تیسرا سال الحمدللہ چل رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اور مجھ کو ریاکاری سے بچائے، اور اللہ تو ہدایت کے چشمے عام کر دے میرے رب۔ یہ ہماری غلطیاں ہیں، ہم لوگ کام ہی نہیں کر رہے، آپس میں ہی لڑ رہے، تو شیعہ وہ حنفی میں شافی اور سنی اسی میں لگے ہوئے، اس سے نکلیں گے تو کچھ سوجے گا نا یار، نہیں نکلنے مل رہا ہے ہمیں، ویسے ہی نہیں نکلنے مل رہا ہے کہ جیسے ہمارا بچہ صبح اٹھتا ہے تو چائے پاؤ، ابھی چائے پاؤ کہاں سے لاوے ماں باپ؟ ڈرائیور میں ہوں، رکشہ نہیں مل رہا ہے میرے کو، کہاں سے میں جاؤں بازار میں لے کے کہ کچھ کما کے آؤں؟ ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی سب برا نہ مانے، تو مسلمان تو اس حال کو پہنچ گیا ہے، روٹی کمانے سے صبح چائے پاؤ سے لے کر رات کے کھانے تک اس کو جوار کرنا بولتے ہیں ہماری عام زبان میں۔ وہ کرنے سے فرصت نہیں ہے تو کب بھائی قرآن سمجھنا، کب اللہ کو دیکھنا، کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا؟ کیا تم آخرت لگا کے رکھے ہو یار؟ یہاں تو کھانے کے وعدے، اور کام مل بھی رہا ہے تو مسلمان بچے جانے کو راضی نہیں، اکثر نہیں ہے مگر زیادہ تر ایسا ہے۔ تو آپ غور فرمائیے، بہت آسان بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ اولئک اصحاب النار، تو یہی لوگ جو ہے تو نار آگ میں جانے والے، دوزخ میں جانے والے، کون؟ انکار کرنے والے، ہم فیہا خالدون، بولو یار، نہیں ہمارا مولوی تو بول رہا ہے کاٹی کاٹ کے باہر نکلیں گے، کوئی 7 سال کاٹ کے نہیں نکلتا جائے، کوئی 420 میں 6 مہینے، لانڈل چارج 110، 15 دن میں باہر، ایسا سمجھ رہے ہیں۔ اور مولویوں نے ایسا پیارا ٹیکا دے دیا ہے، کائے کو فکر کر رہا ہے تو یہاں موج کر، شرابیں پی، چرسے پی، جوئے کھیل، زنا کر، تیرا کچھ نہیں ہونے والا نہ دنیا میں، یہاں بھی مال روکڑا دے دینے کا آفیسر کو جا کے، اور ان کے دلال خبری بہت پھر رہے، ان کو چٹکا دینے کا، وہ توڑ کر صاحب اپنے آدمی اتنے دے رہا، اچھا چل تو اتنا رکھ لے باقی میرے کو پہنچا، چھٹ گیا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟
اس لیے بھی آخرت چاہیے کہ آدمی من محسوس کر رہ جائے گا جس پر ظلم ڈھایا گیا، آخر وہ بھی تو انصاف مانگے گا، دنیا میں انصاف مل نہیں رہا، جج انصاف دے رہا ہے، پولیس سوا ڈنڈوں کے کچھ دے رہی ہے، اب کیا کرے گا آدمی، آخر انصاف کہاں ملے گا؟ تو ایسے بھی دل بولتا ہے کہ ایک ایسی عدالت ہونا چاہیے جہاں پر ہم سب کو انصاف اور ہمارا انصاف کرنے والا کوئی ہو، یہ دل نہیں چاہے گا؟ تو ہمارا انصاف کرنے والا سب کا کس کا کون ہے؟ ہندو ہو یا مسلم، وہی نرنکاری ایشور اللہ ہے جو سب کا انصاف کرے گا، نیائے دے گا، عدل دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، اس چکر میں نہیں رہنا اے انکار کرنے والوں کہ تم نکل جاؤ گے، کوئی تم کو آ کے نکال لے گا، دروازے وہاں پر بند، جو گیا وہ گیا، قرآن تو یہ بولتا ہے۔ اب تمہاری کتاب کیا بولتی ہے، تم کو وہ اچھی لگتی ہے تو پیو دارو، وہ اچھی لگتی ہے تو پیو دارو، ناچو، جو کرنا ہے سب کرنا، انجام تو یہاں نہیں تو وہاں تو معلوم ہو جائے گا، وہاں کا پچھتانا پھر کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم فیہا خالدون، تو وہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ اب یہ دیکھیے گا آیت بڑی باکمال آ رہی، مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكتهم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل یعنی مثال، ما ينفقون جو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال، فی هذه الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثلی جیسے ریح ہوا، جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، بہت کافر لوگ بھی دیکھ رہے لنگر چلا رہے، پیاؤ بنائے ہوئے ہیں، صدقے خیرات بھی کر رہے ہیں، یعنی دان دکشنا بھی دے رہے، خرچے کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ہوا، فیہا سر، کہ اس میں پالا پڑ گیا، یعنی اس ہوا میں کیا ہو گیا؟ پالا پڑ گیا۔ ابھی آگے اس کو کھولتا ہوں۔ تو اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، تو وہ جا لگی ان لوگوں کی کھیتی کو جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، فَأَهْلَكَتْهُ، تو اس نے اس کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ یہ جو ہوا ہے نا، ہوا، اس سے ہوا سے جو ہے نا یہ اناج پیدا ہوتا ہے، پانی سے بھی اناج پیدا ہوتا ہے، بیج جب کسان ڈالتا ہے تو اس کو ہوا پانی دونوں کی، اور اس ہوا میں اگر سرن ہو جائے، پالا پڑ جائے، یعنی زہر گھل جائے، اس ہوا کیسی ہو جائے؟ زہر آلودہ ہو جائے، ڈینجر ہو جائے وہ ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ ان لوگوں کی کھیتی کو جا لگے گی وہ ہوا، جنہوں نے کھاد اور ڈال کے خرچہ کر کے سب تیار کیا نا، تو وہ زہریلی ہوا جب ان کی کھیتی کو جائے گی جنہوں نے ظلم کیا ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا کہ وہ اس کو برباد کر دے گی ہوا جا کے کھیتی۔ ایسی مثال دے کے اللہ نے سمجھایا ہے کہ تم بظاہر خرچ کر رہے ہو، مگر وہ تو ایسا خرچ کر رہے ہو کہ جو ہوا میں زہر گھلا ہوا ہے اس میں تمہاری نیکیاں جا رہی ہیں، اس لیے کہ تم آگے جا کے یہاں تو کام اچھا کر رہے ہو، مگر ایک خدا کو چھوڑ کر، ایک ایشور کو چھوڑ کر، کہنا مقصد یہ ہے کہ تم تو دوسری جگہ پر سب سر جھکا لیں، تو وہ زہریلی ہوا میں پنپ نہیں سکتی کسی کی کھیتی۔ اسی طرح تمہارا جو خرچ کیا ہوا ہے وہ سب کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا، فَأَهْلَكَتْهُ، پھر وہ اس کو ہلاک کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا تمہاری کھیتی۔ اور ہو جاتا ہے نا، دیکھو کہیں پر وہ کیا آ جاتا ہے، قحط آ جاتا ہے، بڑے بڑے کسان بولنے لگتے ہیں۔ نیوز دیکھو تو مہاراشٹر میں ابھی تک بتا رہا ہے 600 میں کچھ آدمی کسان جو ہے
وہ خودکشی کر چکے ہیں، آتم ہتیا کر چکے ہیں۔ شرم نہیں آ رہی ہے حکومت کو؟ صرف بات کیا ہندو بھائیوں کی اور مسلم بھائیوں کی، بس یہی رہ گیا اس دیش میں، اور باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کسان مر رہے ہیں ان کی طرف بھی تھوڑا توجہ کی جائے۔ تو اللہ نے فرمایا وما ظلمهم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے۔ ظلم کس نے کیا؟ ولکن انفسهم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ایک خدا کو چھوڑ کر انیک خداؤں کی بھکتی کرتے ہیں، تو لہذا وہ اپنے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر اتیاچار کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا خیرات کرنا ہے۔ بولتے نا ارے یار یہ کافر جو کر رہے اتنا کھانے کھلا رہے، اتنے لنگر چل رہے، اس کا کیا ہوئے گا؟ اس کا یہ ہوئے گا کہ وہ کھیتی جس میں زہر مل گیا ہوا میں، وہ اس کو برباد کر دیتی ہے۔ ایسا تمہارا ایک خدا کو چھوڑ کر، ایک ایشور کو چھوڑ کر، ایک گاڈ کو چھوڑ کر تم انیک گاڈ ڈھونڈ رہے ہو، اور پھر گاڈیس خدانیاں بھی بنا لی ہے تم نے، تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ جیسے وہ کھیتی برباد ہو جاتی ہے ایسے تم وہاں پر برباد ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا۔ اللہ نے فرمایا کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا، کس سے فرمایا؟ اب اس کا مطلب ہے دوسرے تو سب گون کیسے یار ہٹا، وہ تو گئے۔ یہاں اللہ کیا سکھاتا ہے یہ آیت دیکھنے کی بات، کیا سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، تم نہ پکڑو، تم نہ اختیار کرو، یہ سب فضو کے ترجمے، کہ تم نہ بناؤ بطانتم رازدار۔ کیا بولتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو؟ کہ تم نہ بناؤ من دونکم، اپنوں کے سوا کسی کو رازدار۔ یہ سکھاتا ہے قرآن۔ اپن کس کو بھی بکنا شروع کرتے رازدار، دیکھو تو صحیح کون کیسا ہے، بولے یہ اپنا ہے۔ ارے کائے کا اپنا ہے؟ آج تیرا ہے، کل جا کے بیان کرے گا وہ تو ایسا کر رہا تھا، یہ تو ویسا کر رہا تھا، اس نے وہ کیا، اس نے اپنے منہ سے بولا قسم سے۔ یا دوسرے کو ایک دوسرے کو اپنے راز بتا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گناہوں پر کسی کو گواہ مت بناؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ بطانۃ من دونکم، کہ تم اپنوں کے سوا کسی کو رازدار نہ بناؤ، لا یعلونکم خبالا، وہ کمی نہیں کریں گے تمہاری خرابی میں، بظاہر تو تمہارے سامنے اچھے رہیں گے، مگر پھر باہر جا کر وہی خبری گیری شروع کر دیں کہ اس نے فلاں ٹائم یہ کیا تھا۔ کتنے مجرم ایسے ہی پکڑے جاتے ہیں نا دیکھو دنیا میں۔ تو ایسا کام مت کرو کہ اپنے جو رازدار ہیں نا، اپنوں کے سوا کسی کو۔ اب یہ آیت کا پس منظر اگر حدیثوں کے ذریعے میں نہ بتاؤں تو آپ لوگ کو کیسے سمجھ میں آئے گا یہ قرآن؟ حدیث بھی کہیں کہیں ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ معاملہ کہاں پر ہے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں خزرج اور اوس کے جو قبیلے تھے وہ یہودیوں کے قریب تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ اس لیے یہودی وہاں پر گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے، تو سارے یہودی وہیں مکان خرید کر مدینہ منورہ میں جمع ہو رہے تھے۔ یہ حدیثوں کے ذریعے معلوم پڑتا ہے، اسٹیبلش تاریخ کے ذریعے معلوم پڑتا ہے۔ تو جب وہ لوگ گئے تھے تو وہ خزرج اور اوس کے جو قبیلے تھے نا، وہ سب کے سب بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اچھا، تعلقات ان کے یہودیوں کے ساتھ ویسے ہی تھے پہلے سے جیسے تھے۔ اب مسلمان تو بھولا ہی ہوتا ہے نا، ان کو اپنا دوست ویسے ہی سمجھ رہا تھا، اور وہ جو ہے اوپر سے میاں مٹو اندر جو اپنا کام بتا دیتے، تو یہودی کبھی کسی کے ساتھ ہی نہیں ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھ کھولا کہ دیکھو تم اپنوں کے سوا کسی کو رازدار
मत बनाओ, वो तो तुम्हारी खराबी में कमी नहीं करेंगे। वद्दुमा अनितु, वो तो चाहते हैं कि तुम तकलीफ पाओ। मुसलमान को कौन अच्छा देखना चाहता है? उस जमाने से लेकर आज तक भी। उतर जाओ तुम अपना ब्रिज, कौन तुम्हारा है जरा देखे तो सही। कौन तुमसे सीधी बात करता है? कौन तुमको नौकरी देता है? कौन तुमको रिस्पेक्ट देता है? अगर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत माल है तो रिश्वत से थोड़ा तुम बच जाओगे, वरना तुम्हारी वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला होशियार करता है कि देखो, वद्दुमानी, वो तो चाहते हैं कि तुम तकलीफ पाओ। कद्दबतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम, जाहिर हो चुकी उनकी दुश्मनी, उनका बग़्ज़, उनका इनाद, उनका कीना कैसे जाहिर हो चुका? उनके मुंह से। और कैसा करते हैं वो मुंह से? अल्लाह ताला ने फरमाया वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, और जो उनके सीनों में छुपा हुआ है। दिल में झांक कर तो मुसलमान नहीं देख सकता ना, अल्लाह तो जानता है ना। जो उनके सीनों में छुपा हुआ है, दिलों में छुपा हुआ है, वो क्या है? अकबर, वो तो उससे भी बड़ा हुआ है। इतना बुग़्ज़ भरा हुआ है गैर कौमों में हमारे ताल्लुक से कि बज़ाहिर मिलेंगे भी तो। अगर एक पार्टी है, आज तक सियासत का जमाना है, तो उसमें हर जगह कुछ ना कुछ मुस्लिम घुसे ही में। तो कहने को तो साथ में ले लेंगे, मगर जब उनकी खुफिया मीटिंग होगी ना, कोर मीटिंग जब होगी, तो वो तुमको नहीं लेंगे। पहली सफ में तुम नजर नहीं आओगे, स्टेज पर देख लो, टीवी देख रहे हो ना, दूसरी सफ में तुम नहीं दिखोगे मुसलमान, तीसरी सफ में नहीं, चौथी में नहीं, आखिरी में कहीं एक आध मुसलमान पर कैमरा गया तो। वरना वो तो इतना एहतियात रखते हैं कि तुमको कहीं पसंद भी नहीं करते। और वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, और जो उनके दिलों में है वो तो बड़ी चीज है। अल्लाह फरमाता है कद बय्यना लकुल आयात, बेशक हमने वाज़ेह कर दिए, खोल खोल कर बयान कर दिया है तुम्हारे लिए निशानी, बातें, आयात तुम्हारे लिए। ये सब आयात अल्लाह ने बता दी। मुसलमान तो इतने घामड़ और भोले हो चुके हो कि तुमको कुछ समझ में नहीं आता, और आएगा भी कैसे कि तुम कुरान की तरफ आते नहीं। ये बात तो कुरान में है, मौलवी के पास की है ये बात। ये तो अल्लाह मुसलमानों को होशियार कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया कि देखो, हमने तो तुम्हारे लिए खोल खोल कर वाज़ेह कर दिया है, इन कुंतुम ताकिल, अगर तुम अक्ल रखते हो तो। अभी तुम खुद ही बेवकूफ हो, और अक्ल तो मियाँ बुरा नहीं मानना, कुरान के सिवा आने वाली भी सब बेवकूफ है कुरान को छोड़कर। जितने भी जो सुन रहे हैं, बज़ाहिर गेटअप, एटिकेट सब अच्छा लगेगा तुमको, जुब्बे कुब्बे, शेरवानी, टोपी, आदाब, तस्वीर, ये सब चलते रहेगा। अंदर से तुम मुत्तकी, इन्हें डाउट बताया तो मुत्तकी करता तुम, अंदर से तुम नहीं हो, खोखले हो चुके हो। अल्लाह ताला फरमाता है हमने तो तुमको खोल खोल कर बता दिया है, और अगर तुम अक्ल रखते हो। ये मेदू है ना, विस्डम किसने दिया है? अल्लाह ने दिया है, तो इसका इस्तेमाल करते नहीं हम। और इस्तेमाल तो देखो कुरान के सिवा आने वाला नहीं, और वो भी इसको दिल से अगर नहीं सुनेंगे, खुद सब मिलके कुरान का काम नहीं करोगे, तुम ठीक है सुनने के लिए अच्छा है, सुनो और जाओ अपने अपने घर को, देखा जाएगा। जब मार पड़ेगी तो गेहूं के साथ घुन भी, आम पिटाई जब होगी तो उसमें अच्छे मुसलमान जो होंगे ना, तौहीद परस्त, वो भी मार खाएंगे। उनकी हरकतों की वजह से क्या होगा? सब मारे जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाता है हाँ अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम व तु'मिनूना बिल किताबि कुल्ली। हाँ तुम्हारे, तुम वही लोग, सुन लो, उलाई, ये वही लोग, तुहिब्बूनहुम, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। तुहिब्बूनहुम, तुम उनसे मोहब्बत करते हो,
वला युहिब्बूनकुम, वो तुमसे मोहब्बत, हम लोग देखो मिठ्ठे बन जाते हैं कभी भी काफिरों के, यहूदियों के, क्रिश्चियनों के, मिठ्ठे बन जाएंगे एकदम। अरे आना भाई, आना भाई, आना से, आना साहब, हर लैंग्वेज में अलग है, हम मिठ्ठे बन जाएंगे। हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको दोस्त रखते हैं, और वो हमें दोस्त नहीं रखते। वो जो यहूदियों का हाल था, खजरज और औस के जो कबीले थे, वो लोग जो है ना, जब ये मुसलमान बन गए, ये दोनों कबीले, तो इनसे वो मोहब्बत, और ये वो तो मुसलमान बन गए मगर वो वही ताल्लुकात को निभाते थे, उनसे मोहब्बत रखते थे। उस पर ये अल्लाह ने फरमाया वो तुमिनून बिल किताबी कुल्लिही, और तुम तो ईमान रखते हो हर किताब पर, यानी जो आसमानी कुतुब है, तौरात, ज़बूर, इंजील, इस पर तो तुम क्या करते हो, ईमान रखते हो। वो तुम्हारी किताब पर कहा ईमान रखते, वो तुम्हारी किताब को, कुरान को नहीं मानते, वो तुम्हारे रसूल मखदूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, और तुम तो उनके सब पैगंबरों को मानते। अगर हमसे ये कहा जाएगा कि ईसा को मत मानो, मूसा को मत मानो, दाऊद को मत मानो, नूह को मत मानो अलैहिस्सलाम, तो हम बोलेंगे चल, हमारे अल्लाह ने कहा कि ये सब हमारे पैगंबर, और ये तौरात और इंजील और ज़बूर, ये सब हमारी किताबें। आखिर में मानने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आखिरी किताब हमारी कुरान करीम फुरकान हमीद है। तो अल्लाह फरमाता है वो इज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना, और वो जो तुमसे मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, तो क्या बोलते हैं, आमन्ना, हम तो तुम्हारी किताब पर ईमान, अल्लाह को तो वो मानते ही, हम तुम्हारे रसूल को मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम्हारे किताब को भी मानते हैं। कब? जब वो तुमसे मिलते हैं। और फिर अल्लाह ने फरमाया वो इज़ा खलो अद्दू अलैकुमुल अनामिला मिनल गैस, और जब वो खिलमत में होते, तन्हाई में होते हैं, तो गुस्से के मारे अपनी उंगलियां चबाते, काटते, इतना गुस्सा है मुसलमानों तुम्हारे ऊपर, गैर अक़वाम को, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। ऊपर से बोले हाँ, ये मामला तुम गांव में जाकर देखो, शहरों में ज्यादा समझ में नहीं आएगा। करिया करिया, विलेज टू विलेज, तुम जाकर गांव में देखो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि कितना हमको ये चाहते हैं और हम इनको कितना चाहते हैं। मुसलमान तो भोला ही है ना बेचारा, तो अल्लाह होशियार करता है, मगर ये कुरान के पास जब हम आएंगे, जब तो हमारी समझ में ये बात आएगी ना, तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, तो बेशक अल्लाह तबारक तआला जो है, तो क्या है अलीम, अलीम के माने जानने वाला, अल्लाह जानने वाला है। क्या? माफी सुदूर, जो तुम्हारे सीनों में, जो तुम्हारे दिलों में है, जो तुम्हारी नियतों में है, उसको कौन कैसे जान सकता है सिवा अल्लाह के। तो अल्लाह तो वो है इसलिए कि वो सब जानता है, तो तुमको बता रहा है, होशियार कर रहा है बजरिए कुरान। अल्लाह उतर के तो आएगा नहीं ना, कुरान के जरिए से तुमको बताएगा ना। तुम कुरान के पास आना ही नहीं चाहते, कुरान को देखना ही नहीं चाहते, तो फिर होगा कैसे। तो अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया इन तमसस्कुम हसनतुम तसूह, अगर पहुंचे तुम्हें कोई हसन, नेकी, कोई भलाई, तो उनको बुरी लगती है। अगर मुसलमानों को कहीं से मदद आ जाए, तो खुशी हो जाए, कुछ मिल जाए, तो उनको क्या लगता है, अरे ये दूसरा मुल्क क्यों इनकी मदद कर रहा है, सऊदी क्यों मदद कर रहा है, इराक ईरान क्यों मदद कर रहा है, हालांकि उनको अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं। एक मिसाल है कि अगर मुसलमानों को कुछ भलाई मिल जाए, हसना मिल जाए, तो उनको बुरा लगता है। वो इन तुसिबकुम सय्यतुन यफरहु बिहा, और अगर तुम्हें कोई बुराई पहुंचे तो वो खुश होते हैं।
دیکھا نا کیسے پڑھی، بہت بول رہا تھا نا وہ آج کا جو مسئلہ چل رہا ہے، نکال دو اس کو ایوان سے، اسمبلی سے نکال دو. کیا ایسا بول دیا بھائی؟ دوسرے بول رہے تو کچھ نہیں، خالی ایک مسلمان کچھ نہیں بول سکتا. اور مسلمان اتنا ڈرا ہوا ہے کہ ابھی ایک پولیس اگر یہاں آ جائے تو میں باتیں کر رہا ہوں میں بھی ٹھک جاؤں. نہیں، کیونکہ معلوم ہے کوئی ساتھ دینے کو آئیں گا نہیں، چاہے پھر میرے بال بچے بھیک مانگے. یہ حال ہو گیا ہے، کوئی قرآن کا ساتھ دینے کو راضی نہیں. ارے آپس کے ساتھی نہیں بیٹھنے کو راضی ہے. دوسروں کو کب تک منانا، یا تو ہمارے ساتھ والوں کو ہی منانے سے فرصت نہیں. ارے آرے بھائی، کوئی تو بول رہا ٹوپی نہیں پہنتے وہ تو قرآن سے بھاگ جاتے. اب اس کو ٹوپی کا مسئلہ سمجھاتے بیٹھے. ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے ایک صاحب تھے یہاں، ٹوپی نہیں پہنتے. ابھی ٹوپی کا اگر میں پوچھ لوں تو میرے کو عربی میں کیا کہتے ٹوپی کو تو اس کا باپ بھی نہیں بتا سکتا. پھر وہ بات کا مسئلہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ نہیں ٹوپی، یا حدیث میں ہے کہ نہیں. ٹوپی کیا ہے چیز، اس کو عربی میں کیا بولتے کوئی بتا نہیں پائے گا، خالی سیف اللہ بتا سکتا ہے نا. یاد ہے؟ میں تو سمجھا صحیح آدمی بیٹھ چک بتانے. تو ٹوپی کا بھی نہیں بتا سکتے اور بولے وہ ٹوپی نہیں پہنتا ہے بھائی. تو ابھی ٹوپی نہیں پہننا تو کیا کرنا؟ نہیں آنے کا درس میں، قرآن نہیں سننے. پھر وہ تو چچا جو ہے تو کس کی سنتا ہی نہیں ہے، تو اپنے ہی ساتھی بھاگ رہے، کوئی ساتھ میں بیٹھنے کو راضی نہیں ہے. اور جب بھی تم قرآن لے کے نکلو گے تو اپنے بھی تم سے بیگانے ہو جائیں گے. اللہ ماشاء اللہ، کوئی ٹیکا ساتھ میں تو ٹیکا، نہیں تو بیٹھے رہے بیٹا اکیلا باکڑے پہ، سب دور سے آوت رہی، ہم تو آوت رہی بیٹا. یہ حال ہے، ساتھ دینے کو راضی نہیں. کیا آدمی ڈیرنگ کرے گا، کیا بات کرے گا، کام کرنے کو ساتھ میں راضی نہیں. ابھی تک یہ 3 سال ہے، کوئی 2-4 آدمی نہیں آئے میرے پاس. اللہ ریاکاری سے بچا. کہ یار حاجی صاحب بولو کیا کرنے کا، ابھی تم سے تو چلا بھی نہیں جا رہا. ہم لوگ ہے نا نکلتے 1-2 راؤنڈ ماریں گے نا محلے میں تو اس کے اثرات پڑیں گے. یہ دعوت جو ہے نا، بلغوا انی ولو آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو میری ایک بات معلوم ہو اس کو پہنچا دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلاؤ، پہنچا دو میرا قرآن. کیا پہنچا رہے؟ ہم کوئی بولو ساتھ دینے کو راضی ہے، ابھی نکل کے بولیں گے بہت ہوشیاری کا بات، ساتھ چھوڑ دیتے. کوئی ساتھ دینے کو راضی نہیں ہے. برا نہیں ماننا میں، جو حقیقت ہے وہ ہے. اب تو یہ حال ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا 10 ٹائم ہم بلائیں گے، تو آنا ہے تو آ، نہیں آنا ہے تو تیری مرضی، پھر تو جان خدا جان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تم کو کوئی برائی پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل اللہ نے بتایا، وہ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا. اللہ نے فرمایا وہ ان تصبروا، اور اگر تم صبر کرو. کیا تلقین کی اللہ نے، کیا نصیحت کی؟ اور اگر تم صبر کرو. صبر کیا ہے بھائی کوئی بتائے گا؟ بڑا معلوم ہے سب کا، بڑا ڈرتے کیا ہو. یعنی یہ قرآن ہم سن رہے ہیں تو پھر سن رہے یار اب تو مر کر ہی ہٹیں گے. یہ بہانے بازی نہیں کریں گے، اے میری خالہ آ گئی، اے میرے گھر پہ کام تھا. برا نہیں ماننا، سب کے گھر ہے، سب کے رشتے دار ہے. درد سے کھاڑا کیوں؟ ابھی نام لینا شروع کروں گا اپنے ساتھی ہے، ساتھی ہمیشہ کے. ایک درس میں آئیں گے، پھر 2 درس ایسا ہے عادت بنا لی نہیں آنے کا. اب بولو تو پھر حجتیں کرو، اور پھر اس کے بعد اٹھا ڈالتے ہیں، اس کے بعد بول تم کون اور ہم کون. نہیں ساتھ دیں گے. تم اگر انہیں بلاؤ بھی اللہ کی طرف، ہدایت کی طرف، قرآن کی طرف، تو یہ نہیں آئے گے. سورہ اعراف میں اللہ نے فرما دیا. یہ حال ہے کہ قرآن لے کر تم نکلو، تمہارا ساتھ کوئی دے گا، اس تعلق سے مت رہو. اللہ نے فرمایا وہ ان تصبروا، اور اگر تم ڈٹے رہو، اور پھر وہ تتقوا، اور تم پرہیزگاری اختیار کرو.
تو لا یضرکم، وہ تمہیں کوئی ضرر نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ قیدہم، ان کا فریب، ان کی خفیہ تدبیریں، ان کی مکاری تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بشرط یہ ہے کہ تم بھلے دو چار دسی ہو یا ڈٹے رہو قرآن پر۔ نہیں دعوت دینے نکلتے تو چلو اتنے تو رہو، گن کے رکھ یا سیف اللہ کتنے ہیں، پھر اس میں سے بھی کم نہیں ہو جائے، ذرا گن کے رکھ، ڈٹے رہو، اتنے تو رہو۔ 2 سال میں یہ حال ہو گیا، تیسرے سال دیکھو رزلٹ کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم ڈٹے رہو، پھر ان کی جو مکاریاں ہیں نا، ان کا فریب جو ہے وہ تمہارا کوئی بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ جو وہ کرتے وہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، قائم ہے۔ اللہ ان کو محیط گھیرے ہوئے، وہ اللہ کی باؤنڈری کے اندر ہی ہے۔ اور سورہ رحمان میں غالباً فرمایا اللہ نے کہ اگر تم ایسا ہی ہے تو نکل جاؤ من اقطار السماوات والارض، آسمان اور زمین کے کونے سے نکل جاؤ۔ لا تنفذوا الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم میں اتنا زور ہی نہیں ہے وائے جنہوں نے حصوں کو اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ کیا بولیں اجرا بھائی کو ٹائم بتائیں، پتہ ہی نہیں چلتا، سب ریڈی تھا کہ کب ختم ہوئے، جان چھوڑے نکلوں میں یہاں بیمار ہوں، طبیعت خراب، جا کے لیٹو۔ یہ حال ہو گیا یار، دوست ہے میرا بھائی، اس لیے مذاق کر۔ اور تھوڑا یار کیا ہے، ہونا چاہیے نا ہنسی خوشی بھی ہونا چاہیے، ہمیشہ ایک دم زاہد خشک نہیں ہونا چاہیے۔ کیا لوگ بولے بس یار یہ تو وہی بات کرتا ہے، تو دوسری بات بتاتا بھی۔ تو دیکھو قرآن پاک نے ہم کو کتنی نصیحتیں کی ہے کہ نہیں نصیحت۔ اب یہ نصیحت کو اگر ہم نہ قبول کریں، نہ سمجھیں، تو پھر اب کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ؟ خود اتر کر تم کو لے جاوے جنت میں؟ یہ حال ہو گیا مسلمان تو اب یہی چاہتا ہے میں بیٹھے رہوں، ایک نعرہ مار دوں، یہاں سے 40 گاؤں کا نام لے لوں تو 50 گاؤں میں پہنچ جاؤں۔ یہ حال ہو گیا ہے، کریں گے تو کیا کریں گے؟ بولو تو پھر گالیاں کھاؤ، مار کھاؤ، طنز سنو، یہ جا رہا ہے وہ ہبڑا، وہ خبیث جا رہا ہے، یہ سب سنو پھر، کیونکہ تم قرآن کے ساتھ ہو نا۔ اور قرآن جو ہے غیر قوم تو چھوڑ دو، مسلمانوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، مسلمانوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے تو میرے اور تمہاری کیا بات؟ قرآن کے ساتھ آ کے تو دیکھو، وہ بہت اچھا وہ غور و فکر نکلی متقین، ٹاپ ٹو اور ان ٹو آؤٹ، اندر باہر جو توحید اگر نہیں ہوگی تو یہ حال ہونے والا ہے۔ تقویٰ تو اندر سے ہونا چاہیے کہ نہیں، ہم بھلے کمزور ہیں مگر صبر کریں گے، تصبروا، اللہ نے فرمایا تم صبر کرو، ڈٹے رہو اور تقویٰ اختیار کرو، پرہیزگار بنے رہو۔ تو یہ جتنا بھی ہجوم کر رہے ہیں نا، یہ تمہارا ان کا فریب، ان کی مکاریاں، ان کا پولیس، ان کا یہ کچھ نہیں بگاڑے۔ ڈرائیں گے تم کو، ایسا ڈرائیں گے کہ تم ایک دم ڈر جاؤ، ہل جاؤ۔ شیطان مارتا نہیں ہے مگر ہلاکت ستاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ وقت پڑے تو پھر ٹھہرے کتنے، ٹھہرنا جو شرط ہے نا، اللہ مجھ کو بھی ہمت دے، بزدلی سے بچاوے، بخیلی سے بچاوے، کفر شرک بدعت الحاد منافقت مکاری ریاکاری سے بچاوے۔ اللہ کفر اور شرک سے بچاوے ہم سب۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگلی دعاؤں میں بھی اثر ڈال دیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ ہم کو دلداری عطا فرما، سخاوت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کام دھندے سے لگائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے نواز دے۔ اللہ جن کے دھندوں میں نقصان ہو رہا ہے، گھاٹا ہو رہا ہے، اللہ تو ایسی سبیل سے ان کا فائدہ پہنچائے۔ آج کمپٹیشن کا زمانہ ہے، اے اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے ہم سب کو نواز دے۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیب ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔